please, if you keep responding to each question, we'll be forever. No, excuse me. This is no laughing matter. آپ ذرا اپنا کنکلوڈ کر لیں submissions. Thank you, sir. Thank you. Kindly, you focus on that. Yes. What does law mean over Yes. there? My short answer. I think council. Sir, I'll just complete my I sentence. think council is entitled to argue any which way they want to. Let us hear you. Yes. I have to hear you decide what you say, and if we have already formed opinions, we can reflect them in our judgments. Please continue. Otherwise, we will never conclude these hearings. Opinion. This is a question that, as a judge of the court sitting on this bench, I am entitled to ask. Of course, ask it. Let the council finish his submissions. If I'm interrupted all the time, I'm sorry to say, sir, that is not proper. I think the interruption is of learned council. Chale learned council, aap aage badhein. I am asking council a question, which is my right to ask the council. If he wants to answer After it, he doesn't concludes answer his it. submissions with the If he greatest wants of to, respect. doesn't want to, that's his issue. That's not my issue. You understood the question. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منیب اختر کے درمیان تلخی. ایم کیو ایم کے وکیل کے دلائل کے دوران جسٹس منیب کا سوال چیف جسٹس نے ٹوک دیا. وکیل سے کہا بینچ کے سوالوں کا جواب دینے کی بجائے اپنے دلائل جاری رکھیں. ہر سوال کا جواب دیں گے تو سماعت مکمل نہیں ہو سکے گی. اگر کسی نے اپنا ذہن پہلے ہی بنا لیا ہے تو وہ اپنے فیصلے میں لکھ دے گا. آپ پہلے اپنے دلائل مکمل کر لیں, پھر تمام سوالوں کے جواب دے دیجیے گا. اس پر جسٹس منیب نے کہا کہ ان کے ہر سوال میں مداخلت کی جاتی ہے. سوال پہلے سے ذہن بنانے کا نہیں بلکہ اس بینچ کا حصہ ہونے کے ناطے سوال کرنے کے حق کا ہے. مجھے سوال پوچھنے سے روکا جائے گا تو بینچ میں بیٹھنے کا کیا فائدہ. چیف جسٹس نے کہا کہ وکیل کے دلائل میں بار بار مداخلت کی جا رہی ہے. آپ سوال کر سکتے ہیں لیکن پہلے وکیل دلائل تو مکمل کر لے. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے پوچھا کیا سپریم کورٹ کا کوئی بھی بینچ سپریم کورٹ رولز بنا سکتا ہے, کیا اس کی اجازت ہے یا نہیں. بینچ کے حکم کے باوجود چیف جسٹس فل کورٹ نہیں بلاتا تو کیا ہوگا. وکیل کے جواب سے پہلے جسٹس منیب نے پوچھا کہ کیا پارلیمنٹ ماسٹر آف روسٹر ہے. اس پر چیف جسٹس نے وکیل سے کہا کہ پہلے میرے سوال کا جواب دیجیے. مجھے اپنے سوال پر اضافی سوالات نہیں پسند. میں نے آج سب سے کم سوال کیے ہیں. وکیل فیصل صدیقی نے چیف جسٹس کو جواب دینے کے لیے جسٹس منیب سے اجازت چاہی تو چیف جسٹس نے کہا کہ میرے جواب کے لیے اجازت لینا تو دوہرا معیار ہے. جسٹس منیب نے وکیل سے کہا کہ پہلے صاحب کے سوال کا جواب دے دیں پھر میرا بھی دے دیجیے گا. ہر ادارے کو خود احتسابی کرنا ہوگی. اس سے پہلے کہ کوئی اور احتساب کرے کئی سال تک کیس نہ لگیں تو سپریم کورٹ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر ہر ادارہ خود احتسابی کرے گا تو باہر سے کسی کو مداخلت نہیں کرنا پڑے گی. چیف جسٹس پاکستان جسٹس فائز عیسیٰ کے دوران سماعت ریمارکس. جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کبھی کوئی ٹیم ایسی دیکھی ہے جس کے 3 کپتان ہوں تو ٹیم جیتی ہو. جسٹس جمال بندوخیل بولے ٹیم کا ایک کپتان اور ایک وائس کپتان بھی ہوتا ہے. جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا ان تمام ضوابط کو بنانے کے لیے آئینی طور پر با اختیار کون ہے. پارلیمنٹ سپریم کورٹ میں کیسز مقرر کرنے میں پک اینڈ چوز کر کے مداخلت کر رہی ہے. غزہ پر اسرائیلی بمباری میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 800 سے بڑھ گئی. 4000 سے زائد زخمی. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حماس کو ختم کرنے کی دھمکی دے دی. کہا جنگ کا فیصلہ حماس نے کیا تو اسے جنگ ہی ملے گی. اسرائیلی فضائیہ کا غزہ میں حماس کے 200 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. بمباری میں غزہ کے رہائشی ٹاور اسکول اور بازار ملبے کا ڈھیر بن گئے. کئی مساجد کو شہید کر دیا گیا. زخمیوں کو لے جاتی ایمبولینسز اور امدادی کارکن بھی حملوں کی زد میں آئے. 4 روز کی بمباری میں 7 صحافی بھی جان سے گئے. اقوام متحدہ کے مطابق حملوں کی وجہ سے 1,87,000 سے زائد افراد بے گھر ہوئے. غزہ کی ناکہ بندی سے صورتحال مزید سنگین ہونے پر طبی آپریشنز متاثر ہونے کا خدشہ ہے. اسرائیلی فوج کا غزہ سرحدی باڑ کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے اور حماس کے 1500 کارکنان کی لاشیں قبضے میں لینے کا دعویٰ. غزہ کی پٹی کی سرحد پر بارودی سرنگیں بچھا دی. 35 بٹالینز تعینات کر دی. غزہ پر حملوں کا جواب. حماس کا اسرائیلی شہر اسقلان پر راکٹوں سے حملہ. القسام بریگیڈ کا تل ابیب کے بن گورین ایئرپورٹ کو بھی میزائلوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ. 4 دن میں ہلاک ہونے والے اسرائیلیوں کی تعداد 1100 سے زیادہ ہو گئی. اسرائیلی فوج نے حزب اللہ سے جھڑپ میں اسرائیلی فوج کے 300 بریگیڈ کے ڈیپٹی کمانڈر کی ہلاکت کی تصدیق کر دی. اقوام متحدہ میں اسرائیلی مندوب نے غزہ میں 100 سے 150 اسرائیلی یرغمالیوں کی موجودگی کا اعتراف کیا.
حماس کی بمباری بند نہ کیے جانے کی صورت میں ایک ایک کر کے اسرائیلی یرغمالیوں کو قتل کرنے کی دھمکی. یمن کے حوثیوں نے غزہ کو ریڈ لائن قرار دے دیا. حماس اور القسام بریگیڈ کو مدد کی پیشکش. امریکہ کو بھی وارننگ دے دی کہ غزہ میں مداخلت کی صورت میں ڈرونز اور میزائلوں سے جواب دیا جائے گا. یورپی یونین نے فلسطینیوں کی $729 ملین کی ترقیاتی امداد بند کرنے کا فیصلہ فی الحال واپس لے لیا. حماس کے حملے کے فوری بعد فلسطین کے لیے یہ امداد بند کرنے کا اعلان سامنے آیا تھا. تاہم اسپین اور آئرلینڈ نے اس فیصلے کی مخالفت کر دی. فرانس نے بھی فلسطینیوں کے لیے مختص امداد روکنے کی مخالفت کی ہے. نگراں وزیر اعظم منظر الحق کاکڑ کا آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ہمراہ کوئٹہ کا دورہ. صوبہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت. وفاقی حکومت کی بلوچستان حکومت کو مکمل تعاون کی یقین دہانی. نگراں وزیر اعظم کا متعلقہ محکموں کے درمیان ہم آہنگی کی ضرورت پر زور. کہا SIFC کی طرف سے کیے گئے اقدامات کا اثر پورے ملک کے لوگوں پر ہوگا. امن اور ترقی کو یقینی بنانے کے لیے بلوچستان کی سماجی اقتصادی ترقی ناگزیر ہے. بلوچستان معدنیات سے مالا مال ہے. معدنیات کے شعبے میں ترقی سے معاشی سرگرمیاں اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. آرمی چیف نے کہا کہ غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کارروائیوں کے لیے مکمل تعاون فراہم کیا جائے گا. وسائل کی لوٹ مار سے ملک کو ہونے والے معاشی نقصانات کو روکا جا سکے گا. وطن واپسی کے لیے نواز شریف کا سفر کل شروع ہوگا. کل سعودی عرب پہنچ کر عمرہ ادا کریں گے. مدینہ منورہ جائیں گے. نواز شریف کے پاکستان جانے کے لیے دبئی سے اسپیشل طیارہ بک کرا لیا گیا. ذرائع کے مطابق خصوصی پرواز کو امید پاکستان کا نام دیا گیا ہے. نواز شریف کے ساتھ لیگی کارکن اور صحافی بھی ہوں گے. خصوصی پرواز دبئی سے اسلام آباد پہنچ کر آدھے گھنٹے بعد لاہور کے لیے اڑان بھرے گی. نون لیگی رہنما اسحاق ڈار کہتے ہیں میاں نواز شریف کی واپسی پر گرفتاری کا کوئی چانس نہیں. پروٹیکٹڈ کسٹڈی اور ٹرانزٹ ضمانت لیں گے. الیکشن میں نون لیگ کا بیانیہ ہوگا کہ معیشت کی بحالی بہترین انتقام ہے. پروجیکٹ عمران کے کرداروں پر سچائی کمیشن ہمارے ایجنڈے میں شامل ہے. کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہتے جس سے انتقام کی بو آئے. پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کا کہنا ہے کہ جب سب کہتے ہیں کہ پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا، نواز شریف ہر بار پاکستان ٹھیک کر کے دکھاتا ہے. اس بار بھی ایسا ہی ہوگا. نواز شریف کا ساتھ مہنگائی سے نجات کی ضمانت ہے. لاہور میں یونین کونسلوں کے عہدیداروں اور کارکنوں سے ملاقات میں مریم نواز نے کہا کہ عوام کے ووٹ سے نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے. JUIFA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ جنوری میں برف باری سے الیکشن پر اثر پڑے گا. الیکشن کل کرائیں، ہم تیار ہیں. ووٹ کو جن سے خطرہ تھا وہ اب ختم ہو چکا. نواز شریف ووٹ کو عزت دو سے پیچھے نہیں ہٹے. مولانا فضل الرحمان کا غزہ کی صورتحال پر OIC کا اجلاس فوری بلانے کا مطالبہ. کہا امت مسلمہ کو فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. نون لیگ کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ 21 اکتوبر کو گھروں سے نکلیں اور پاکستان کی معاشی ترقی کے معیار کا بھرپور استقبال کریں. عوام نواز شریف کا ساتھ دیں جنہوں نے کراچی سمیت پورے ملک کو امن دیا، دہشت گردی کا سامنا کیا. عوام نواز شریف کا ساتھ دیں تاکہ مہنگائی پھر کم ہو سکے، تعلیم اور علاج مفت ملے، پورے پاکستان میں دانش سکولز بنے اور نوجوانوں کو روزگار ملے، مزید شہروں میں میٹرو چلیں. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا چیئرمین PTI کی بیٹوں سے فون پر بات کروانے سے انکار. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں جواب جمع کرا دیا. جواب میں کہا گیا ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت گرفتار ملزمان کی بیرون ملک ٹیلی فونک ملاقات کرانے کی اجازت نہیں. عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے قیدیوں سے فون پر بات کروانے سے متعلق جیل SOPs 18 اکتوبر تک طلب کر لیے. چیئرمین PTI کو عہدے سے ہٹانے سے متعلق کیس قابل سماعت ہے یا نہیں، الیکشن کمیشن میں فیصلہ محفوظ. چیف الیکشن کمشنر نے کہا چیئرمین PTI کو ہٹانے کے لیے پہلے بھی درخواست آئی تھی جسے مسترد کیا تھا. کیا آپ کی درخواست اس سے مختلف ہے؟ نواز شریف کو پارٹی چیئرمین سے ہٹانے کا فیصلہ اور اس میں کیا فرق ہے؟ درخواست گزار نے کہا نواز شریف کو پیناما کیس میں سپریم کورٹ نے نااہل کیا تھا. چیئرمین PTI کو الیکشن کمیشن اور ٹرائل کورٹ نے نااہل کیا. ممبر کمیشن بولے پہلے چیئرمین PTI ڈسکوالیفائی ہوئے تھے، انہیں نااہل نہیں کیا گیا تھا، اب چیئرمین PTI کو نااہل بھی کیا گیا.
शेख रशीद की बाजियाबी के लिए आरपीओ रावलपिंडी को मजीद 8 दिन का वक्त मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने पूछा, आरपीओ साहब बताएं शेख रशीद से मुतालिक क्या पेशरफ्त है। आरपीओ ने कहा कि शेख रशीद की बाजियाबी के लिए कोशिश कर रहे हैं, मजीद मोहलत चाहिए। अदालत ने कहा कि सीपीओ रावलपिंडी कहाँ हैं? दरखास्त गुजार के बयान हल्फी में तो वो मुलजिम है जिन पुलिस अफसरान को मुलजिम बनाया गया, उनके खिलाफ और सीडीआर के कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। मजीद समात 18 अक्टूबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद के सेक्टर I-12 की अफगान बस्ती में ऑपरेशन गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां। सिंध और बलूचिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफगान बाशिंदों का बाबे दोस्ती से इनखला जारी। सिंध के मुख्तलिफ शहरों से 2 दर्जन खानदान अफगानिस्तान वापसी के लिए बाबे दोस्ती पहुंच गए। खैबर पर तोरखम सरहदी गुजरगाह से 160 अफगान खानदान वतन लौट गए। सिंध के जिला जैकबाबाद में सूबे में सबसे ज्यादा 59% बिजली चोरी। बिजली चोरी में 57% के साथ लाड़काना का दूसरा, 52% के साथ शिकारपुर का तीसरा नंबर। सेक्रेटरी पावर राशिद लगलियाल ने आदाद शुमार जारी कर दिए। कहा, दादू नौशहर फिरोज में बिजली चोरी 52% और शहीद बेनजीराबाद में 43% है। सिंध में सबसे कम बिजली चोरी ठरपारकर में 11% है। निगरान वजीर निशकारी फवाद हसन फवाद का पीआईए की जल्द निशकारी करने का फैसला। फवाद हसन फवाद ने पाकिस्तान स्टील मिल को डेड असासा करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान स्टील मिल की निशकारी हो सकती है, न ही बहाली हो सकती है। पाकिस्तान स्टील मिल को बंद करके एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन बनाने की तजवीज दी है। हुकूमती मिल्कियती इदारों के नुकसानात कहीं ज्यादा बढ़ चुके। पीआईए स्टील मिल समेत 15 बड़े इदारों के जिम्मे 2065 अरब कर्जा है। इस रकम से 10 यूनिवर्सिटीज, भाषा डैम या ML1 का पूरा ट्रैक बन सकता था। पीआईए के जून 2023 तक मजमूई नुकसानात 713 अरब तक पहुंच गए। पीआईए माहाना 12.77 अरब रुपए और यौमिया 50 करोड़ रुपए नुकसान कर रहा है। बैंक में डॉलर $1.14 सस्ता होकर 280 रुपए 51 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 50 पैसे कम होकर 280 रुपए पर आ गया। मुल्क भर में 1 महीने बाद सोने का भाव जारी कर दिया गया। सोने की फी तोला कीमत 1,99,500 रुपए की सतह पर आ गई। 12 सितंबर को फी तोला सोने की कीमत 2,15,000 रुपए थी। पाकिस्तान में रवा साल बेरोजगारी 5% कम होकर 8% पर आने का इम्कान है। महंगाई की शरह 23.6% रहेगी। मुआशी शरह नमू 2.5% रहने की पेशगोई। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। आलमी सतह पर कोरोना वबा और रूस यूक्रेन जंग के असरात बरकरार। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर का मलीर में 2A कॉरिडोर अस्पताल का दौरा। MS अब्दुल्ला बिरोही पर बरहम नाक़िस इंतजामात पर इंक्वायरी का हुक्म। वज़ीर आला को बताया गया कि अस्पताल के लेबर रूम में आलात नहीं, एक एम्बुलेंस है जिसका ड्राइवर नहीं। निगरान वज़ीर आला सिंध अस्पताल की हालत पर महकमा सेहत की कारकर्दगी पर नाला। कहा, यह 50 बिस्तरों का अस्पताल है, तनख्वाहों के अलावा 50 लाख का बजट है। अस्पताल में मरीजों ने शिकायत की कि अस्पताल में पैनाडोल के अलावा कोई दवा नहीं मिलती। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मेट्रो बस और स्पीरो बस के किरायों में 15 रुपए इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। उनका कहना है कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से लाहौर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 27 इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएंगी। इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी पाकिस्तान मेट्रो बस सर्विस के लिए इलेक्ट्रिक बसेस चलाने का फैसला किया गया है। लाहौर डिवीजन में स्मॉग की रोकथाम के लिए दफा 144 नाफिज। ज़ेर तामीर इमारत के बाहर मलबा रखने या फेंकने पर कानूनी कार्रवाई होगी। ट्रॉलियों को ढांपने बगैर शहर से गुजरने पर पाबंदी होगी। सॉलिड वेस्ट, टायर, पॉलिथीन बैग्स, रबर, लेदर और दीगर अशिया जलाने पर पाबंदी आयद। फसलों की बाकियात जलाने पर मालिक और ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तर्जुमान हुकूमत पंजाब का कहना है कि स्मॉग के हवाले से हफ्तावार तातील और दीगर उमूर पर हतमी फैसला निगरान सूबाई काबीना करेगी। काबीना के आइंदा इजलास में तालीमी, सरकारी इदारों, मार्केटों में 1 रोज के लिए वर्क फ्रॉम होम की तजवीज और स्मॉग के सद्देबाब के लिए तमाम तजावीज और सिफारिशात का जायजा लिया जाएगा।
پتھر حیدرآباد موٹر وے کرپشن کے سابق ڈی سی مٹیاری عدنان رشید اور اسلم پیرزادہ کے خلاف کرپشن کے ثبوت مل گئے. ملزمان کے موبائل کے SMS وائس میسیجز کال ڈیٹا کی فورینسک رپورٹ سامنے آ گئی. نائب حکام کے مطابق دونوں گرفتار ملزمان کے موبائل سے کرپشن کی رقم تقسیم کرنے کے ثبوت ملے ہیں. ملزمان نواب شاہ مٹیاری کی سیاسی شخصیات سے وہ رابطے میں تھے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں ذہنی صحت سے متعلق آگاہی کا دن. نوجوانوں میں ذہنی اور نفسیاتی مسائل میں تیزی سے اضافہ. جیو پاکستان میں بات کرتے ہوئے ماہر نفسیات عائشہ میاں نے کہا کہ غصہ، اداسی، مایوسی میں اضافہ ذہنی صحت کے مسائل سے جڑا ہے. ذہنی صحت کے 60 سے 70% مسائل کا پہلا اشارہ نظر آ جاتا ہے. غزہ پر اسرائیلی بمباری نے انسانیت کو شرمسار کر دیا. اسرائیلی ظلم و ستم پر حماس کے رہنماؤں، فلسطینی اور سینئر سعودی صحافیوں کی جیو نیوز سے خصوصی گفتگو. اسرائیلی حکومت کا چہرہ بے نقاب کر دیا. کہا اسرائیلی جرائم پر عالمی برادری نے چپ سادھے رکھی. حماس کی کارروائیاں 75 سال کے اسرائیلی جرائم کا رد عمل ہے. اسرائیلی حکومت صرف ظلم و ستم پر یقین رکھتی ہے، اسے انسانی حقوق کی کوئی پرواہ نہیں. اسرائیل پر حملوں میں ایران کے ملوث ہونے کے ثبوت نہیں ملے. امریکی وزیر دفاع اینٹنی بلنکن کے بعد امریکی قومی سلامتی ترجمان جان کربی کا اعتراف بھی سامنے آ گیا. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے بحران کو ناکام امریکی پالیسی کی مثال قرار دے دیا. کہا امریکہ نے فلسطینیوں کے مفادات اور الگ فلسطینی ریاست کی ضرورت کو نظر انداز کیا. ان تمام سمجھوتوں کو نظر انداز کیا جو سب کے لیے قابل قبول تھے. شمالی کوریا نے اسرائیل کو ذمہ دار قرار دے دیا. جھڑپوں کو فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیلی کارروائیوں کو مجرمانہ کہہ دیا. چین نے فریقین سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی حماس کے حملے میں ایران کے ملوث ہونے کے مغربی دعووں کی تردید. کہا صہیونی حکومت کے اپنے اقدامات ہی اس کے ذمہ دار ہیں. حماس کا حملہ اسرائیلی فوج انٹیلیجنس کی ناقابل تلافی شکست ہے. صہیونی حکومت پر حملے کی منصوبہ بندی کرنے والوں کے ہاتھ چومتے ہیں. عراق کے عالم دین آیت اللہ علی سیستانی کی مسلمانوں سے اسرائیلی جارحیت کے خلاف فلسطینیوں کا ساتھ دینے کی اپیل.